ڈائری نکالیے اور پڑھ کے بتائیے. یہ ڈائری بنوانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنا پرسنل انالیسس الگ سے کرتے رہیں، اور جب یہ کورس ختم بھی ہو جائے تو اس ڈائری کو کسی وقت دیکھ کر پھر سے اپنا جائزہ لیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا، جو اپنا تجزیہ کیا، وہ ہم جاری بھی رکھے ہوئے یا نہیں. کیونکہ اگر آپ کاغذوں کے ایک ہجوم میں کہیں لکھ دیں گے تو بھی آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا، اور اگر آپ اپنے صرف حافظے سے کام لیں گے تو بھی یاد نہیں رہے گا. ہم بہت جلد بھولنے والے ہیں، اور خواتین کا حافظہ تو ویسے بھی کہہ دوں کہ ناقابل اعتبار ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ ایک بھول جائے تو دوسرا یاد کرائے اس کو. تو اگر آپ واقعی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو آپ کو کہا جا رہا ہے. اور اگر کہنے میں کوئی غلطی ہے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں بصد شوق، لیکن اگر درست ہے اور وہ چیز آپ کی مدد کرنے والی تو آپ کو کرنی ہوگی. کیونکہ یہ تجربہ میں اپنی ذات پہ کر چکی ہوں. یہ جو چیزیں میں آپ سے کہتی ہوں، ذاتی زندگی میں ان چیزوں کو میں نے اختیار کیا ہے، اور ان چیزوں سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. اور اپنا انالیسس خود کیا ہے، اپنے لیے سوال خود لکھے، اپنے آپ کو خود جانچا ہے، خود پرکھا ہے. اور جب تک ہم اپنے لیے خود کا خود حساب نہیں کریں گے، کوئی ہمارا حساب نہیں کر سکتا. اگلا حساب تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے قیامت کے دن. تو اس سے پہلے کہ وہاں محاسبہ ہو، ہم کچھ نہ کچھ اپنا محاسبہ یہاں بھی کرتے رہیں. اب دیکھیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا جو ہے وہ قرآن مجید کے پڑھنے سے کچھ مختلف ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کی اپنی ایک پاور ہے. حدیث حکمت کی باتوں پر مبنی ہے، اور زیادہ تر اس کا حصہ انسانی مزاج اور نفسیات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. اس کے لیے سیلف انالیسس بے حد ضروری ہے، اور سیلف انالیسس کے لیے آپ کو خود سے خود بات کرنے کی اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ یہ نسخہ، یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے، ہوم ورک نہیں کریں گے، تھوڑا سا وقت اس کو نہیں دیں گے، تو بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. ورنہ ان میں سے کون سی حدیث ہے جو آپ نے پہلی دفعہ سنی ہو؟ سب نے سب کچھ سنا ہوا ہے. یہ احادیث ہمیں پتہ ہے، یہ معلومات ہمارے ذہن میں ہیں، لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہیں. اور لانے کے لیے ہمیں اپنا علاج کرنا ہے. اور جب ہم اپنا علاج کرتے ہیں تو اس میں دوا کو پابندی سے کھانا اور کچھ ایکسرسائزز کرنا ضروری ہوتا ہے. جس طرح جسمانی فٹنس کے لیے، جسمانی خوبصورتی کے لیے آپ کو کچھ پریکٹیکل کاموں سے گزرنا ہے، اسی طرح اس میں بھی آپ کو کچھ عملی چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، جب جا کر آپ اسپرچولی فٹ ہوں گے. یہ دیکھیں کہ کتنی چیز کتنے لفظوں میں لکھنی ہے، کیونکہ اگر آپ بہت طویل لکھیں گے تو اس کو پڑھنے میں بھی دیر لگے گی، پھر وہ کوئک ریفرنس نہیں بنیں گے.